نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سانپ کو فوراً قتل کرو، اور خاص طور پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سانپ کو ضرور بھی ضرور قتل کرو کہ جس کی پیٹھ پر 2 لکیریں ہوں، جس کی پیٹھ پر 2 لکیریں ہوں، اور اس سانپ کو خاص طور پر قتل کرو کہ جس سانپ کی دم چھوٹی ہو۔ اب یہ حدیث مبارکہ صحیح حدیث مبارکہ ہے اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اور صحیح حدیث مبارکہ کے اندر آقا علیہ السلام نے یہ تعلیم یہ ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ اگر آپ ہر سانپ کو مارنا شروع کر دیں گے اور ہر سانپ کو آپ قتل کرنا شروع کر دیں گے تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جن ہوتا ہے، جن یہ بھی سانپ کی شکل میں نمودار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی جن سانپ کو مار دیا تو وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کی آل اولاد کو بھی، آپ کی نسل کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے اپنے تجربے اور مشاہدے کی صورت میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی سانپ آپ کو نظر آ جاتا ہے تو اس سانپ کو مارنے سے پہلے یہ تحقیق کر لینا ضروری ہے کہ یہ سانپ ہے یا جن ہے۔ لیکن سوال پھر یہ سامنے آتا ہے کہ یہ تحقیق، یہ جانچ پڑتال کیسے کی جا سکتی ہے، کیسے پہچانا جا سکتا ہے، علامت کیا ہے سانپ کی کہ یہ سانپ ہے یا پھر جن ہے؟ تو اس کی علامت پھر علماء نے اپنے تجربے اور مشاہدے کی صورت میں یہ لکھی ہے کہ جو جن سانپ ہوتا ہے، جن سانپ یعنی جو سانپ جن کی شکل میں ہوتا ہے، تو یہ سانپ جب چلتا ہے تو یہ بل کھا کر نہیں چلتا۔ جو جن سانپ ہے یہ بل کھا کر نہیں چلتا، یہ سیدھا چلتا ہے۔ اور جو اصلی سانپ ہوتا ہے، اوریجنل جو سانپ ہوتا ہے، یہ جب بھی چلتا ہے تو بل کھا کر چلتا ہے، بل کھا کر چلتا ہے۔ تو یہ ایک علامت ہے، اور اس علامت کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے سانپ کو ماریں گے تو پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام نے جن سانپوں کو مارنے کا حکم دیا وہ اس لیے مارنے کا حکم دیا، وہ علامت بھی آقا علیہ السلام نے بتائی کہ اس کی پیٹھ پر 2 لکیریں ہوں اور دم چھوٹی ہو، کیونکہ ان سانپوں کے ڈسنے کی وجہ سے یا ان سانپوں کے نقصان پہنچانے کی وجہ سے انسان کی بینائی بھی جا سکتی ہے، اور خواتین کا جو حمل ہے وہ بھی وقت سے پہلے گر سکتا ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے ان سانپوں کو مارنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ ایسے سانپوں کو فوراً مارو، ان کو قتل کرو تاکہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔